ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال نہ کاٹے اور نہ ہی ناخن ترشوائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ قربانی کا چاند نظر آنے سے قربانی کا جانور ذبح کرنے تک اپنے جسم کے کسی بھی عضو کے بال نہ کاٹے اور نہ ہی ناخن ترشوائے۔ اسی معنی کی اور ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے جسم کے بال کاٹنے اور ناخن ترشوانے سے اجتناب کرے۔ مذہب اسلام کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوتی ہے، آخر اس حکم میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں قربانی کرنے والوں کو اپنے جسم کے کسی بھی عضو کے بال کاٹنے اور ناخن ترشوانے سے اجتناب کا حکم یہ تشبہ بالحجاج کی وجہ سے ہے، کیونکہ حجاج کرام ان دنوں حالت احرام میں ہوتے ہیں اور وہ یہ کام نہیں کرتے، اس لیے قربانی کرنے والوں کو یہ استحبابی حکم دیا گیا کہ یہ ان کے مشابہت میں اپنے جسم کے کسی عضو کے بال نہ کاٹے اور نہ ہی ناخن ترشوائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ قربانی دراصل قربانی کرنے والے کی جان کا فدیہ ہوتا ہے، اس لیے جسم کے کسی عضو کے بال کاٹنے سے اور ناخن ترشوانے سے منع کیا گیا تاکہ فدیہ تمام اعضاء کے ساتھ ہو۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے، اس استحبابی حکم پر ضرور عمل کریں اور نیکی کا مستحق بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔